اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا 11واں باب 11 چیپٹر دعوت۔ دائرے میں دعوت کا کیسا اہتمام تھا، اس کے اوپر جو روایتیں حضرت نے اس میں ڈالی ہیں۔ یاد رکھیے، دعوت کسی گھر کی دعوت آنا دائرے میں، مطلب اگر کسی گھر کو جا رہے ہیں تو وہ دائرے ہی کے اندر فقیر ہی کے گھر کو جاتے ہیں۔ دائرے کے اندر چونکہ سارے فقراء رہتے، تو اگر کوئی فقیر دعوت دیا ہوا ہے گھر پہ اپنے، تو اس کے گھر کو جاتے۔ دائرے کے باہر جو ہے ہرگز دعوت میں نہیں جایا کرتے۔ تو اب دائرے کے باہر سے دعوت آتی تو کس طرح کی دعوت ہوتی؟ اب کوئی کاسب آ کے بولتا آج آپ کو دعوت ہے، تو دعوت اس طرح ہوتی کہ انہوں کھانا پکا کے جو ہے مرشد کے یا فقیر کے حجرے تک لاتے، باہر سے دائرے میں آتے، ان کے فقیر کے حجرے تک آتے اور ان کو کھانا لا جا کے دیتے۔ یہ دعوت تھی۔ دعوت بول تو باہر ان کے گھر کو جانا نہیں تھا، کیونکہ دنیا دار کے گھر کو، کاسب کے گھر کو واپس نہیں جاتے تھے۔ تو وہی طریقہ دعوت کا رہا ہے۔ دعوت بولے تو اب آپ جب بھی دعوت کا لفظ آتا اپنے مہتویہ کتابوں میں، تو یاد رکھ لیجیے، گئے تو فقیر کے گھر کو گئے ہیں، یا نہیں تو جو کسی نے دعوت دی ہے تو کھانا پکا کے ان کے گھر تک لاتے تھے اور ان کو دعوت یا اللہ دیا کہہ کے دیتے تھے۔ تو اس تعلق سے آپ کو انشاءاللہ ملے گا بھی اس کی تفصیل۔ پھر کھانے کا طریقہ وغیرہ کیسا تھا اس کے اوپر تو شروع اس طرح سے ہو رہا ہے، کھانے کی سویت بلا تفریق، کیونکہ آپ نے سنا کہ سویت جو ہے پہلے سے فکس رہتی تھی۔ ان کی اتنی سویتیں مرشد فکس کرتے تھے، ان کے اہل و عیال کے حساب سے، ان کے مراتب کے حساب سے سویت فکس ہوتی تھی۔ کھانے کی سویت بلا تفریق تھی۔ اس تعلق سے لکھا ہے کہ اگر شہر یا گاؤں میں رہنے والے کاسبوں کے ہاں سے دعوت کا کھانا پکا پکایا دیگوں، دیگچوں اور ٹوکروں میں آتا تو دائرے کے مردوں، عورتوں اور بچوں میں برابر تقسیم کر دیا جاتا، جیسا کہ پٹن شریف میں سیدنا مہدی علیہ السلام کے حضور میں حضرت رکن الدین مجذوب کی جانب سے ٹوکروں میں روٹیاں اور موز آئے تو الگ تسویہ تقسیم کر دیے گئے، یعنی برابر اس وقت پہ جو تقسیم کیے گئے، 2 موز اور 1 نانا ہی تھے۔ اسی طرح حضرت صدیق ولایت کے دائرے میں گوشت اور مانڈے آئے تو برابر بانٹ دیے گئے۔ کھانے کی دعوت میں تخصیص، اب گھر میں وہاں پہ اگر دائرے کے اندر اگر دعوت ہوتی تو کس طرح تھا، لیکن اگر کھانا مرشد کی جانب سے ہوتا تو بزرگ کو الگ بلا کر گیہوں کی روٹی اور گھی کھلایا جاتا اور عام فقیروں کے سامنے باجرے کا کھچڑا اور تلی کا تیل رکھا جاتا۔ اگر مہمان زیادہ ہوتے تو بھی بزرگوں کو کچھ اچھا کھلا کر معمولی کھانا فقیروں کو کھلایا جاتا۔ یہ سب قدرت پر موقوف تھا، کھانے میں تکلف نہ کیا جاتا۔ اور دعوت کے تعلق سے، دعوت میں 3 دن کی قید، اس تعلق سے لکھا ہے کہ متواتر 3 دن کی دعوت قبول کی جا سکتی تھی، چوتھے روز انکار کر دیا جاتا۔ چنانچہ سیدنا مہدی اسلام نے دریا خاں سپہ سالار افواج جام نندا کی دعوت 3 روز قبول فرمائی، چوتھے روز کھانا آنے پر واپس کر دیا گیا۔ یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دعوت قبول کی ہے، اس کے بعد قبول کرنا سنت، خلاف سنت ہے۔ تو مسلسل 3 دن اگر آیا تو قبول کرتے، اس کے بعد پھر آیا تو ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ مہینے کو اس سے پہلے بھی آپ نے سنا تھا کہ پہلے مہینے کو آ گیا، پھر دوسرے مہینے کو پھر ایگزیکٹلی اسی تاریخ کو حساب سے آیا، 3 بار ایسا قبول کیا جاتا، اس کے بعد جو ریجیکٹ کر جاتا ہے، ورنہ کیونکہ وہ تعین ہوگا، فکس ہوگا۔ اب ذہن جائے گا کہ جو ہے اگلے مہینے بھی فلاں تاریخ کو آئے گا، تو 3 دن قبول کیا جاتا، اس کے بعد جو ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے بھی 3 دن دعوت قبول کیا۔ دعوت کے تعلق سے آیا دیکھیے، دریا خاں دعوت دیا تو جو ہے پکا پکا کھانا جو ہے بھجایا گیا، 3 دن بھجایا، چوتھے روز امامنا مہدی موعود اسلام نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ دعوت قبول نہیں کی، تو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح بندگی میں اسد خنمی رضی اللہ عنہ دائرے میں کسی دینی امر میں اجماع کی غرض سے صحابہ تشریف لاتے، بندگی میں کے دائرے میں دوسرے صحابہ الگ الگ دوسرے دائروں سے آتے، تو 3 دن بندگی میاں کے مہمان رہتے تھے۔ 3 دن مہمان بندگی میں، اسلام رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مہمان 3 دن کا، اگر کوئی آیا ہوا ہے تو 3 دن تک اس کو آپ مہمان نوازی کرنا رہتا، مطلب اس کو آپ اچھے طریقے سے، آپ کا جو معمول رہتا کھانے کا، اس سے اچھے طریقے سے اس کو کھلانا پلانا 3 دن تک۔ 3 دن تک انہیں رہنا، طریقہ بھی یہ ہے 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا مہمان۔ اگر انہیں مجبوراً رہ رہا ہے تو 3 دن کے بعد انہیں عام جو آپ کا کھانا والا، آپ کا جو روزمرہ کا جو سٹائل ہے، کھانا آپ جو کھاتے ہیں وہی کھائے گا وہ، 3 دن اس کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ تو بندگی میں کے تعلق سے لکھے کہ بندگی میں کے دائرے میں اگر دوسرے صحابہ اجماع کی غرض سے آتے تو 3 دن بندگی میاں کے مہمان رہتے، چوتھے روز دائرے میں ہوتے ہوئے بندگی میاں ان کے کھانے پینے کی کچھ فکر نہ کرتے، ہاں ان کو بھی دائرے کے دوسرے فقیروں کی طرح سویت دی جاتی، لیکن بندگان خدا 5 روز سے زیادہ نہ ٹھہرتے، جو عام کھانا ہے اسی حساب سے 3 دن کے بعد عام فقروں کے زمرے میں آ جاتے تھے۔ اور دائرے کے فقیروں کو کھلانے میں للہیت، مطلب جو فقراؤں کو اصل کھلانا ہے۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بندے کو دعوت دیتا ہے اس میں للہیت نہیں ہے، کیونکہ بندے کو کھلانے میں اس کی غرض یہی ہے کہ بندہ خوش ہو۔
لیکن جو شخص فقیروں کو دعوت دیتا ہے وہ محض خدا واسطے ہے، کیونکہ بندہ گھر میں کھاتا ہے، جو فقراؤں کو کھلا رہے ہیں خاص طور پہ بعض لوگ جو ہے خوش کرنے سے کھلاتے ہیں، تو اللہ واسطے کھلانا ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ فقیروں کو جو کھلاتے ہیں وہ اللہ واسطے ہے، کیونکہ وہ محض خدا واسطے ہے، کیونکہ بندہ گھر میں کھاتا ہے۔ ایک اسی طرح کا واقعہ ہے، اسی طرح لا دیا گیا ہے کہ مرید کا پیسہ مرید کو کھلایا گیا۔ ایک نوجوان شخص بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کا مرید ہونے کے لیے دائرے میں آیا۔ صبح کا وقت تھا، فقراء اپنے اپنے حجروں میں ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نوجوان دیر تک بیٹھا رہا لیکن کسی انسان کی صورت نظر نہیں، پورے ذکر میں بیٹھے ہوئے۔ آخر ایک عرصے کے بعد ایک صاحب سامنے سے جانے لگے، کیونکہ اپنے طریقہ تھا صبح طلوع کے بعد 1:30 پہر تک تمام فقراء اکرام ذکر اللہ میں بیٹھے رہتے تھے، 10 ساڑھے 10 بجے تک حجروں میں رہتے تھے۔ پھر کافی دیر کے نوجوان آ کے بیٹھا ہوا ہے مرید ہونے کے واسطے، مرشد کے واسطے، اب دائرے میں کوئی نظر نہیں آ رہے۔ کافی دیر کے بعد ایک بزرگ جو ہے سامنے سے جانے لگے، ہاتھ میں پانی کا گھڑا، پیوندار لنگی پہنے ہوئے، لنگی پہ کافی پیوند لگے ہوئے، سر پر چھوٹا سا رومال، بدن پر جو ہے پھٹا پرانا کپڑا۔ اس نے پوچھا بندگی میں شاہ نعمت کہاں ہے؟ فرمایا یہی بندہ ہے۔ حضرت کی یہ حالت دیکھ کر اس کو سخت حیرت ہوئی، وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھا کہ مرشد بڑے شاندار لباس میں پر رونق مطلب اچھے لباس میں جو ہے رونق افروز ہوں گے۔ عرض کرنے لگا میں آپ کا مرید ہونے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں اپنے گھر کا پانی بھر لوں، اور دائرے میں بوڑھے مرد اور بوڑھیاں ہیں، اور دیوڑی فقیریوں کے گھر میں بھی پانی ڈال دے کر آتا ہوں۔ یہاں کچھ مسٹیک ہے یہ پرنٹ میں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ کچھ بیوہ عورتیں ہیں وہاں پہ جو ہے کچھ جو ہے پانی بھرنا ہے ان لوگوں کے گھر میں، اور بندے کے گھر میں پانی ڈالنا ہے، ان کے گھر میں پانی ڈال کے آتا ہوں۔ تو حضرت اپنے کام سے فارغ ہو کر اچھے کپڑے پہن کر سر پر پگڑی باندھ کر اور پیٹھ پر ڈھال اور کمر میں تلوار کس کر مسجد میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ہے پورے مرشدی لباس میں، اور نوجوان کو مرید کیا۔ اس نے فتوح گزرا نہیں، کچھ اللہ دیا کہہ کے دیا۔ حضرت نے پیسے اٹھا لیے، اس کو 3 دن دائرے میں رکھا، اور جو پیسے للہ دیے گئے تھے وہ سب اس کو کھلا دیے۔ چوتھے روز اس کو رخصت کیا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ قطب الدین حضرت کی دینی قوت، قومی ہمدردی اور ضعیفوں کی خدمت گزاری کا یہ احساس باوجود مرشد ہونے کے قابل تقلید ہے۔ اسی طرح مرید کے پیسے کی پرواہ نہ کرنا یہ بھی بہترین نمونہ ہے۔ خدا ہم کو بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کا صدقہ نصیب کرے۔ آگے لکھ رہے ہیں ایک دعوت کے تعلق سے کہ اپنے پاس یہی ہے، آپ کو اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے، سویت کے شاید ہم باب میں پڑھے ہیں کہ اللہ کے نام پہ آیا سو دیکھا جاتا، وہ لانے والا کوئی بھی رہنے دو، چاہے وہ مسلمان رہنے دو چاہے وہ غیر مسلم رہنے دو، اگر وہ اللہ دیا کہہ کے دے رہا ہے، اللہ کے نام سے آ رہا ہے تو اسے قبول کیا جاتا۔ اسلام نے فرمایا کہ جستجو مت کرو، اگر معلوم ہو جائے کہ حرام ہے تو مت قبول کے بولے مسئلہ۔ بعض نے بہت جستجو کرنے کے واسطے جاتے، لیکن اسلام ایک عام آدمی کے حوالے سے بولے کہ بندہ کیا جانے کہ کسی کا مال حرام سے کمایا ہوا ہے یا حلال کا ہے، تو اللہ کا نام دیکھ قبول کے بولے، تو اللہ کا نام دیکھتے اور جو ہے قبول کر لیا جاتا۔ تو بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو جو ہے آپ ایک سفر میں تھے، کچھ عورتوں نے جو ہے دعوت دی، دعوت مطلب دینا وہی کہ ہم جو ہے پکا کے جو ہے آپ کے دائرے تک لائیں گے۔ تو حضرت کو دعوت دینے کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو ہے ان کا پیسہ حلال کا نہیں ہے، تو بندگی میں شاہ نعمت نے فرمایا کہ خدا اپنے بندوں کو لقمہ حرام سے بچاتا ہے، آنے دو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ بچاتا ہے، دیکھو اپنے بندوں کو جو خاص مخلص رہتے ہیں اس کے بندے ان کو حرام سے بچاتا ہے، آنے دو معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں عورتیں آئی، آٹا دال گھی چاول شکر وغیرہ لے کر آئی، اور اللہ دیا کہہ کے، اللہ کے نام سے کہہ کے سب سامان حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ سیدھا کیسا ہے، مطلب یہ تمام جو تم لائے ہو کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک زمانے تک سلطان محمود بیگڑے کی ملازم رہیں، وہ پیسہ ہماری پاک کمائی کا تھا، اس کے بعد ہم نے بدقسمتی سے غلط پیشہ اختیار کیا، خدا ہمارے حال پر رحم کرے۔ حضرت نے فرمایا لے لو، تو اللہ بولے ہم وہ پیسہ اٹھا کے رکھے تھے جو حلال کی کمائی تھی، وہ پیسہ اٹھا کے رکھا گیا تھا، وہی پیسہ جو ہے آپ کو ہم نے، ان کو نیت تھی کہ جو ہے کوئی اللہ کے بندوں کو کھلانا، یہ اچھا پیسہ تھا، بعد میں ان کا پیسہ خراب ہو گیا۔ تو اللہ نے حضرت کا یہ فرمان خاص طور پہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ خدا اپنے بندوں کو لقمہ حرام سے بچاتا ہے۔ تو اسی لیے مہدی موعود اسلام بھی فرمایا کہ جستجو مت کرو، اللہ کے نام پہ دیکھو اور جو ہے اسے قبول کرو۔ اپنے نہیں معلوم ہے نا بھائی انہیں اس کی کمائی کیا ہے، پھر مسلموں کا ساتھ میں کر یہ فرمان بھی ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ حرام کا ہے تو مت لو۔ آپ کو آ گیا شک، وہاں پہ جو ہے پیسہ یہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، آپ کی علم میں آ گئی بات یہ، تو آپ جو ہے اس وقت پہ قبول نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور روایتیں اللہ چاہا تو اگلی چیز پڑھی جائے گی۔